جبریل بیٹھے تھے اللہ کے نبی کے پاس، تو ایک دھماکہ ہوا، تو آپ نے فرمایا یہ کیا دھماکہ ہوا ہے؟ تو جبریل بولے آج ایک دروازہ کھلا ہے جو پہلے کبھی نہیں کھلا، اور ایک فرشتہ آ رہا ہے جو پہلے کبھی نہیں آیا، اور ایک کلام لے کے آ رہا ہے جو پہلے کبھی نہیں آیا۔ تو فرشتہ جب اترا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ابشر بنورین، یا رسول اللہ آپ کو دو نور کی بشارت ہو۔ کون سے دو نور؟ ایک سورۃ فاتحہ اور ایک سورہ بقرہ کی آخری آیات، آمن الرسول سے لے کر آخر تک۔ یہ اللہ کے، آپ نے فرمایا یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جو اللہ نے زمین پر اتارا۔ تو میں سوچتا تھا کیا چیز ہے اس میں جو اللہ نے اس کو کہا یہ میرے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ تو پہلے ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں جو کہ بہت لوگ سن رہے ہوتے ہیں، ایمان لائے اللہ کے رسول اس پر جو اترا ان پر اپنے رب کی طرف سے، اور سارے ایمان والے بھی ایمان لائے، سب ایمان لائے اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، اور یہ کہا کہ ہم کسی رسول میں کوئی فرق نہیں کرتے، اور ایمان والوں نے کہا ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی، اللہ تیری مغفرت چاہتے ہیں، تیری طرف آنا ہے۔ اللہ کسی کو اس کی ہمت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، جو کرے گا اس کا صلہ پائے گا، جو غلط ہوگا اس کی بھی جزا دیکھے گا۔ اے اللہ ہماری پکڑ نہ فرما، ہم بھول کے کریں یا جان کے کریں، ہم پر ایسے بوجھ نہ ڈال جو تو نے دوسروں پر ڈالے، یا اللہ ہم پر وہ بوجھ بھی نہ ڈال جس کو ہم اٹھا نہ سکیں۔ واعف عنا، درگزر فرما، واغفر لنا، معاف فرما، وارحمنا، رحم فرما، انت مولانا، آپ ہمارے مالک ہیں، فانصرنا علی القوم الکافرین، ہمیں کافروں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ ایک خاکہ سا میرے ذہن میں آیا، میں کسی تفسیر کی بات نہیں ہے تو میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، آپ سارے مجھ سے تو زیادہ جاننے والے بیٹھے ہو ماشاءاللہ، تو ادھر تمہارے استاد بیٹھے ہیں وہ بہت ہی زیادہ جاننے والے ہیں، اگر یہ ٹھیک ہے تو اللہ کی طرف سے یہ شروع ہو رہی ہے یہاں سے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ وَتُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ زمین آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، للہ، ظاہر کرو یا چھپ کے کرو، اللہ تمہارے ظاہر اور باطن کا حساب لے گا، جسے چاہے گا معاف کرے گا، جسے چاہے گا عذاب دے گا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے بعد ہے آمن الرسول، دو آیات۔ سورہ بقرہ ساری احکام پر ہے، سب سے زیادہ احکام پر مشتمل سورہ بقرہ ہے، سب سے لمبی 286 اس کی آیات، اور بھری پڑی ہے احکام، حلال حرام، جائز ناجائز، معاشرت، معیشت، کاروبار، زندگی، عبادت، حج، عمرہ، زکوٰۃ، ہر چیز سے بھری پڑی۔ تو حکم کی عظمت آتی ہے حاکم کی عظمت کے ساتھ۔ اتنے لمبے چوڑے احکام کس نے دیے ہیں؟ میں نے دیے ہیں، تو کہیں گے تو ہیں کون؟ اتنے لمبے چوڑے احکام کون ہے؟ حاکم کی عظمت ہوگی تو حکم کی عظمت آئے، ٹھیک ہے، یہ میری بات ٹھیک ہے نا؟ حاکم کی عظمت نہیں ہوگی تو حکم کی عظمت نہیں آئے گی۔ یہ دو جملوں میں، اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے لیے تیار کیا ہے کہ یہ جتنا کچھ کہا گیا ہے، کہنے والا وہ ہے، زمین اس کی، آسمان اس کا، پہاڑ اس کے، ندی نالے اس کے، دریا سمندر اس کے، موسم اس کے، چار پاؤں پہ چلنے والے اس کے، دو پاؤں پہ چلنے والے اس کے، رینگنے والے اس کے، اڑنے والے اس کے، تیرنے والے اس کے، ماضی حال مستقبل پر وہ پوری طرح حکمران ہے۔ ان القوۃ للہ جمیعا، ساری طاقتوں کا مالک ہے۔ ان الامر کلہ للہ، سارے امر، سارے اختیارات اس کے اپنے ہاتھ میں ہیں۔ یمسک السماوات والارض ان تزولا، زمین آسمان کو گرنے سے تھام کے رکھا ہوا ہے۔ یغشی اللیل النہار، دن اور رات کا نظام چلا کے رکھا ہے۔ الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، چاند، سورج، ستارے، سیارے اس کے غلام ہیں،
اور اس کی ذات میں نہ کوئی شریک ہے، نہ کوئی بیوی ہے، نہ کوئی بچہ ہے، نہ کوئی مددگار ہے، وہ سب سے غنی ہے، کوئی کسی قسم کی محتاجی نہیں۔ احق من ذکر، احق من عبد، وانصر من ابتغی، وارأف من ملک، واجود من سئل، واوصى من اعطى، وهو الملك لا شريك له، والفرد لا ند له، والعلي لا سمي له، والغني لا ظهير له، لا ظهير له، كل شيء هالك الا وجهه، وكل ملك سائل الا ملكه، وكل ظل قالص الا ظله، مدبر بلا مشير، وقاهر بلا منير، ليس له بداية ولا نهاية، الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية، قديم بلا ابتداء ودائم بلا انتهاء، هو سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم۔ حاکم کی عظمت ہوگی تو حکم کی عظمت ہے۔ یہاں ظفر عباس SSP تھا فیصل آباد، وہ میرا اسکول کا ساتھ ہاسٹل فیلو، کمرہ ایک ہی کمرے میں ہم رہتے تھے، کمرہ بھی ہمارا ایک ہی تھا۔ تو عبد الخالق آئے، ایک اور SSP، 3 چلے لگا رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں تمہیں ظفر عباس سے ملا تھا، کہنے لگا میرا وہ بیچ میٹ ہے۔ بیچ میٹ کا مطلب ہے کہ وہ جو CSS کے بعد جو ٹریننگ ہوتی ہے اکیڈمی میں، وہ کٹھے تھے۔ اب ہم دونوں یہ پولیس لائن گئے، ایک دروازہ ادھر ہے، ایک دروازہ وہ یونیورسٹی کی طرف سے، وہ دور تھا یہ قریب تھا، تو سپاہی کھڑا تھا دروازے پر۔ اس نے دور سے دیکھا 2 صوفی صاحب آ رہے ہیں، ٹھیک، دونوں کی داڑیاں، دونوں کی ٹوپیاں، دونوں کے کرتے، دونوں کی شلواریں، ٹخنوں سے اوپر شلواریں، لہذا وہ بے نیاز ہو گیا۔ تو عبد الخالق یہیں سے ٹرانسفر ہو کے کوئٹے گیا تھا اور سب اس کو جانتے تھے، لیکن یہاں وہ کلین شیو تھا، وہاں اس نے جا کے 3 چلے لگائے، داڑھی رکھ لی، تو وہ داڑھی میں تھا۔ تو اس نے سپاہی سے کہا بھائی یہ دروازہ کھولو۔ اس نے یوں دیکھا، کہا اتوں آؤ، وہ جو یونیورسٹی والا گیٹ تھا، اتوں آؤ۔ تو جون کا مہینہ، اس نے کہا بھائی گرمی بہت ہے، یہی کھول دے۔ کہا صوفی صاحب سنیا نہیں، اتوں آؤ۔ اب ایک حکم جا رہا ہے لیکن حاکم کی عظمت کوئی نہیں، ٹھیک ہے، تو وہ کہہ رہا ہے اتوں آؤ۔ انہوں نے پھر محنت کی، کہنے کا صوفی صاحب میں کھپا یار، میرے کو چابی کوئی نہیں، اب ایک کو تالا لگوا ہے، میرے کو چابی کوئی نہیں، اتوں آؤ۔ تو اب اس نے اپنا تعارف کرایا، کہا میرا نام عبد الخالق۔ آگے اسے یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی SSP، چونکہ یہیں سے ٹرانسفر ہو کے کوئٹہ گیا تھا اور وہیں سے 3 چلے کے لیے نکلا۔ انہوں نے کہا عبد الخالق سر وہ، اس کا جی چاہے سجدے میں پڑ جائے اس کے آگے، چونکہ اس نے پہلے دیکھا صوفی صاحب ہے، یہ میرا کی کر سکتا ہے، پھر دیکھا SSP، یہ تو میں ڈسمس کر سکتا ہے، SSP سپاہی کو نوکری سے فارغ کر سکتا ہے۔ میں کہا تو میرا بیڑا غر کر دے گا تم، سر چابی نکالی، کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا، اور کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ میں نے کہا یہاں سے مجھے ایک قانون ملا کہ حاکم کی عظمت ہوگی تو حکم کی عظمت ہوگی، اگر حاکم کی عظمت نہیں ہے تو حکم کی عظمت نہیں آ سکتی۔ یہ قرآن میرے رب کا کلام پڑھ، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نبی، تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلی، الرحمن علی العرش استوى۔ کیسے تعارف اللہ قرآن کا کروا رہا ہے، لیکن ہمارے دل کیوں نہیں جھکتے، جسم دل کیوں نہیں جھکتے کہ اس کے مالک کی عظمت سے دل خالی۔ تو سورہ بقرہ پر اللہ تیار کر رہا ہے، تو اللہ اپنا تعارف کر رہا ہے، سمجھتے ہو میں کون ہوں؟ میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، میں یہ، تمہارے اندر کو بھی جانتا ہوں، باہر کو بھی جانتا ہوں۔ یعلم السر و اخفا، اخفا کہتے ہیں کہ ہونٹ بند لیکن آدمی بول رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی سنتا۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ، تخفو وساوس، خیالات، اللہ وہ بھی دیکھے، لہذا خیالات پہ پکڑے، تمہارے ظاہری اعمال پہ پکڑے اس کو، قدرت ہر چیز پر قادر۔ تو مانو گے میری؟ تو بندے کہتے ہیں جی مانیں گے۔ تو کہا پھر چلو لائن میں آ جاؤ، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ یہ اب نوکری تو ہو چکی ہے، اب ایک تحریری معاہدہ ہو رہا ہے کہ تم نے کیا کیا مان کے چلنا ہے، کیا کیا مان کے چلنا ہے۔ تو جو کچھ اللہ کہہ رہا ہے وہ تم نے کرنا ہے، کتاب، انبیاء، رسول، یہ ایمان کی کیا بات ہے کہ جو کچھ میرا رب کہہ رہا ہے وہ سارا کچھ کرنا ہے۔ کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسل، یعنی یا اللہ
ٹھیک ہے تحریر پڑھوائی گئی. یہاں بھی تو داخلے سے پہلے ہوتی تھی تحریر پڑھواتے تھے, پتہ نہیں اب ہے کہ نہیں ہے. تو یہ ہے پڑھ لو اسے, کرو گے نا؟ ہاں جی کروں. تو پھر اللہ تھوڑا اس کو نا تیار کرتا ہے, کہتا ہے پوری اطاعت کا اعلان کر, سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر, پوری مانوں گا اور تیری بخشش کا طلبگار بنوں گا. پھر اللہ اس کو تھاپڑا مار کے کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, ڈرو نہیں, جتنی تیری ہمت ہے نا اتنا ہی تجھ سے کام لوں گا, اس سے زیادہ نہیں لوں. تیار ہو کبھی تیار ہو, چلو بھائی نوکری پکی. تو تنخواہ کیا لوگے؟ تنخواہ کیا لوگ؟ وہ کہتا ہے جی میں اتنی لوں گا اور میری یہ شرط ہے, میرا یہ ڈیمانڈ ہے, میری یہ ڈیمانڈ. یہاں الٹا ہو رہا ہے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ نوکر سے کام زیادہ لیں تنخواہ تھوڑی دیں, اور کام کرنے والے کی کوشش ہوتی ہے کام تھوڑا کروں تنخواہ زیادہ ہو. یہ دونوں طرف کی نفسیات. کاروباری آدمی کہتا ہے وہ تلاش کرو جو کام زیادہ دے پیسے تھوڑے لے, اور کام کرنے والا کہتا ہے وہ بندہ تلاش کرو جو پیسے زیادہ دے اور کام تھوڑا دے. تو اب اللہ کی ذات سامنے ہے اور اس سے یہ لکھت پڑھت ہو رہی ہے, تو اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھ سے کچھ سہولتیں مانگ لے. سہولتیں مانگنے کی پیشکش مل والا نہیں کرتا, فیکٹری والا نہیں کرتا, کاروبار والا نہیں کرتا. کام کرنے والا خود کہتا ہے جی میری یہ بھی ڈیمانڈ ہے, میری یہ بھی ڈیمانڈ ہے, میری یہ بھی ڈیمانڈ ہے. تو وہ کہ ہاں جی آپ کی اتنی پوری کر سکتے ہیں, اتنے پوری نہیں کر سکتے. ہم آپ کو ایک گاڑی دیں گے, دو نہیں دے سکتے. ہم آپ کو فلاں گاڑی دیں گے, فلاں نہیں دے سکتے. نوکر مانگتا ہے سہولت اور مالک کچھ دیتا ہے کچھ روکتا ہے. یہاں الٹا ہو رہا ہے. سورہ بقرہ کے ساتھ ہم عہد کر چکے ہیں, اور تحریری معاہدہ ہونے کے بعد اللہ کہتا ہے کچھ سہولت تو مانگ, کچھ سہولت تو مانگ مجھ سے. وہ کہتا ہے اللہ تو ہی بتا کیا مانگو. تو اللہ کہتا ہے تو کہہ, تو یوں کہے کہ یا اللہ پہلے میری ایک مثال سنو. میرے پاس ایک آدمی آتا ہے, کہتا ہے جی مولانا صاحب میں آپ کی زمینوں پر کام کرنا چاہتا ہوں, لیکن مسئلہ یہ ہے کبھی میں بھول کے غلطی کروں گا, کبھی جان بوجھ کے کروں گا, میں نے آکھنا کچھ نہیں. کیا خیال ہے میں اسے رکھوں گا؟ میں کہوں گا پتر او دروازے او تو نکل جا. تو اللہ کہہ رہا ہے میرا بندہ مجھ سے سہولت مانگ. کیا؟ یا اللہ لا تؤاخذنا ان نسینا او اخفانا. یا اللہ کبھی تو ہوگا گڑبڑ معاملہ, بھول گئے, اور کبھی خطا ہوگی, بھولے نہیں ہوں گے, جان کے خطا کی ہوگی, پر کچھ کہنا نہیں, ہمیں نوکری پکی رکھا میری. اللہ نے کہا ٹھیک ہے. یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ مانگ مجھ سے, یہ مانگ. اللہ کہلوا رہا ہے کہ یہ مانگ مجھ سے کہ میں تیری جان بوجھ کے غلطی پر بھی نوکری سے فارغ نہ کروں اور بھول والی بھی فارغ نہ کروں. آگے ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملت علی الذین من قبلنا. اور یا اللہ جو باقی مزدوروں سے کام لے رہے ہو نا, اوکھے مجھ سے وہ اوکھے کام نہ لینا, سوکھے کام لینا. جو بنی اسرائیل سے تو نے بڑے بڑے کام لیے نا مشکل, مجھ سے نہیں ہوتے. سوکھے کام لینا جو آسان ہو, تنخواہ زیادہ ہو, کام سوکھا ہو. اللہ کہہ رہا مانگ, اور یہ بھی مانگ کیا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا. جو میں نہ کر سکوں چاہے سوکھا بھی ہو تب بھی مجھ سے وہ کام بھی نہ لینا. تے تنخواہ کڑی گل دی, مفت کی روٹی کھلا. میں ڈیرے میں بیٹھا تھا, ہمارا میراسی آ گیا, سر بخ دی خیر سرداریاں کہ میں کہا کیوں میں میرے پوتر نو نوکری لوا. میں کہا میراسیاں کدی نوکری کیتی؟ کہ بھوک مار گئے, زمیندار شہرانوں بڑھ گئے. اکثر جو بڑے زمیندار تھے شہروں میں آ گئے, ڈیرے ویران ہو گئے, خیرات صدقات کے سلسلے بند ہو گئے. تو ہم نے اللہ کے فضل سے اپنا ڈیرا بھی آباد رکھا ہوا ہے اور اپنا شہر بھی آباد رکھا ہوا ہے. تو میں کہا نوکری کر سیں کہ جی کرنا ہے جی, بھوک مردے پہ ہیں. تو میں نے وہ کوٹ ادو تھی فاطمہ شوگر مل, اس کے جو تھے نا جی ایم میرے دوست تھے, میں ان کو فون کیا اس طرح ایک ہمارا بچہ آپ نوکری رکھ لیں. کہاں بھیج دیں, ہم لیبر میں لے لیں گے مزدوروں. تو میں نے اسی رو میں کہہ دیا چاچا انہوں لے جا کوٹ ادو, انہوں لیبر سے رکھ لے سے. سر وقت دی خیر آباد رمن می اللہ باق دے رہے. ایک ہفتہ گزرا تو دونوں باپ بیٹا پھر دیرے پہنچے ہوئے. میں کہا ان تو میں نوکری واسطے گلے آئی تھی, کدی آ گیا؟ وہ اس کا باپ کہنے کا مولانا صاحب میں سمجھا لیبر کوئی افسر ہوندا ہے, میرا پوتر افسر لگدا, انہاں تو بوریاں ڈھون تے لاچ بلا زم میراسیاں کدی بوریاں چاہیاں. میں کہا میں تینوں پہلے آ کے آئی تو میراسیاں دا کم نہیں. اللہ ہم سے یہ کہلوا رہا ہے
تم ذرا سوچو، یہ اللہ کہلوا رہا ہے کہ یا اللہ گڑبڑ کروں گا، سورہ بقرہ تو میں نے مان لیا ہے، لیکن کبھی بھول کے کروں گا، کبھی جان بوجھ کے کروں گا، مجھے فارغ نہیں کرنا۔ اور دوسری بات یہ ہے جو کام تو نے پہلوں سے اوکھے اوکھے لیے وہ مجھ سے نہیں لینے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو میں نہیں کر سکتا وہ بھی مجھ سے نہیں لینا۔ تو اس کے بعد کوئی تنخواہ کا مطالبہ بنتا ہے؟ تو کہتا ہے یہ تو سہولتیں لے لے اور تنخواہ لے لے۔ وہ کیا ہے؟ واعف عنا، ساری معاف کر۔ عفو کہتے ہیں مٹا دینے کو، مٹا دینا، چھپا دینا، کہ میرے سارے عیب چھپا دے۔ واغفر لنا، اور میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ ورحمنا، اور اس جہان میں رحمتوں کے دروازے کھول دے۔ انت مولانا، اللہ اسی کا وہ بے اعتبارہ ہو رہا ہے کہ اتنی سہولتیں دے کر اتنی بڑی تنخواہ کہاں سے دے رہا ہے، تو وہ تذبذب کا شکار ہوتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے فکر نہ کر، میں ہی تو تیرا مولا ہوں، میں نہیں تو کرنا اور کون کرے گا، میں تیرا مولا ہوں۔ اگلی بھی مانگ، فانصرنا علی القوم الکافرین، کہ اللہ کفر پر بھی ہمیں عزت نصیب فرما، بلندی نصیب فرما۔ یہ ایک خاکہ میرے ذہن میں اس سوچ کے بعد کہ یہ خزانہ جو ہے عرش کا اور یہ خزانہ ہے جنت کا، تو اس میں کیا چیز ہے؟ کسی تفسیر میں تو ملا نہیں۔ پھر رب رمیت من غیر رامن کو استعمال کیا ہے، تو ٹھیک ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، اور غلط ہے تو میری تو منی ویلیہ ہے کہ اس میں اللہ کی کمال شفقت، کمال محبت، کمال رحمت۔ ذرا غور تو کرو، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ تو آدمی دو ہی طرح تو غلطی کرتا ہے، کبھی بھول کے کبھی جان کے، تو کہتا دو میں وارثان کچھ نہیں آکھنا، لا تو آخر یا کچھ نہ کہنا، کہلوانا والا یاد کروانا والا۔ یہ اسی دعا کی وجہ سے یہ خزانہ عرش بنی ہے۔ اور آگے دیکھو، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، یا اللہ پہلے اپنی غلطیوں کی گنجائش لی، پھر اپنی سستی کی گنجائش لی کہ اوکھے کام نہ کہنا مجھے، جو پہلوں کو تو نے کروائے نا وہ میں نے نہیں کرنے، میں سوکھے سوکھے کروں گا۔ پھر ان سوکھے سوکھوں میں بھی جو میری طبیعت میں نہیں آئے گا میں وہ بھی نہیں کروں گا، تنخواہ پوری دینا۔ انہوں نے کہا جا پوری لے جا، واغفر لنا ورحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اس دعا کی وجہ سے مجھے لگتا ہے، واللہ عالم، میں دعوے سے اللہ مجھے بچائے، میں زندگی میں جتنا کفر سے ڈرتا ہوں اتنا ہی دعوے سے ڈرتا ہوں، اور اتنا ہی تکبر اور حجب سے ڈرتا ہوں کہ شہرت انسان کو بہت بڑے امتحان میں ڈال دیتی ہے، بہت بڑے امتحان میں ڈال دیتی ہے۔ سو میں آپ بچوں سے ہمیشہ کہتا رہتا ہوں میرے لیے دعا کیا کرو، اللہ تعالیٰ مجھے اس کی خیر نصیب فرمائے، اس کے شر سے بچائے، کہ یہ بہت خیر عظیم ہے اور یہ بہت بڑا شر عظیم ہے۔ اس میں آدمی عجب تکبر کا شکار ہو جائے تو نہ دین بچتا ہے نہ دنیا بچتی، اور اس میں تواضع عاجزی اللہ اس کو نصیب فرما دے تو یہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑا خزانہ ہے، میرے رب کے دی ہوئی نعمتوں میں سے بڑی نعمتوں میں سے نعمت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور مہربانی دیکھو کہ خود اپنی طرف سے کہہ رہا ہے یہ بھی سہولت مانگ لے، یہ سہولت مانگ لے، یہ سہولت مانگ۔ اتنی سہولتیں دینے کے بعد تنخواہ دینے کو دل ہی نہیں کرتا، تو کہتا تنخواہ یہ مانگ، واعف عنا واغفر لنا ورحمنا۔ دنیا بھی بن گئی، عاقبت بھی بن گئی، انت مولانا۔ یہ تسلی کے لیے بھائی ڈرو نہیں، مانگو، کھل کے مانگو، کھل کے مانگو۔ ڈر رہا ہے کہ اتنا دے گا صحیح کہ نہیں دے گا، بھی صحیح کہ نہیں دے گا، تو کہا انت مولانا، تو نہیں دینا اور کس نے دینا ہے؟ فانصرنا علی القوم الکافرین، ہمیں کفر پر غلبہ نصیب فرما، فتح نصیب فرما۔ تو میرے رب کے رحم کرم، ایک آخری بات کر کے پھر دعا کراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یبنا کیا ہے، یبنا آدم انک ترید وانا ارید ولا یکون الا ما ارید فان سلمت لی فیما ارید کفیتک فیما ترید وان لم تسلم لی فیما ارید اتعبتک فیما ترید ولا یکون الا ما ارید۔ میرے بندے، ایک تیری چاہت ہے، ایک تیرے رب کی چاہت ہے۔ یہ میرے رب کی چاہت، یہ اس کی کتاب ہے، یہ میرے رب کی چاہت۔ ایک میری چاہتیں ہیں، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بڑے نکلے میرے ارمان مگر پھر بھی وہ کم نکلے۔ تو خواہشات کا ایک جنگل ہے، تو اور زندگی مختصر ہے۔ انسان کی بے بسی یہ نہیں کہ پیسے تھوڑے ہیں، انسان کی بے بسی ہے کہ زندگی تھوڑی ہے۔
مختصر زندگی میں کتنی خواہشات پوری کر سکتا ہے؟ لہذا خواہشات پہ چلنے والا راستہ، اس میں سکھ نہیں ملے گا۔ تو اللہ نے کیا خوبصورت ڈیل کی ہے، انت ترید و انا ارید، ایک تیری خواہش اور چاہت ہے، ایک تیرے رب کی، تیرے رب کی چاہت یہ ہے۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ، تو اس چاہت کے آگے سر جھکا دے۔ پھر تو کیا کرے گا؟ کَفَيْتُكَ فِي مَا تُرِيدُ، پھر جو کچھ تو چاہے گا وہ میں کر دوں۔ اور اس کے سامنے سر جھکانے میں کتنی گنجائشیں نکال کے اس نے خود دی ہیں کہ گنجائشیں مانگ لو، مجھے پتا ہے تم کمزور بھی ہو، مجھے پتا ہے تم جلد باز بھی ہو، مجھے پتا ہے تم غصے والے بھی ہو، مجھے پتا ہے تم ضعیف بھی ہو، خلق الانسان ضعیفا وکان الانسان عجولا وکان الانسان قتورا وکان الانسان اکثر شیء جدلا۔ یہ ذرا قرآن بتا رہا ہے کہ بخیل بھی ہو، جلد باز بھی ہو، ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا۔ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ، یئوس قنوط فرح فخور، یہ سارے اکثرے تو اللہ ہمیں کر کے دے رہا۔ تو اس کے سامنے جھکانے کے بعد کہتا سہولتیں مانگ، کچھ کروں گا کچھ رہ جائیں گا۔ چلو ٹھیک، معافی مانگو کہ ہم مانگو، معافی مانگ لوں گا، ٹھیک ہے میں معاف کر دوں گا، جتنے بھی کرو گے میں معافی مانگو معاف کر دوں گا۔ آدم اور شیطان میں کیا فرق ہوا؟ ایک نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اور ایک نے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ گناہ ہو جانا بچوں، بڑے سے بڑے نیک آدمی سے گناہ ہو سکتا ہے، اور کبھی کسی کی نیک آدمیوں کی غلطیاں نہ پکڑا کرو ورنہ برباد ہو جاؤ گے، یاد رکھو برباد ہو جاؤ۔ کہ نیک سے، صحابہ سے بڑھ کر کوئی نیک ہو سکتا؟ صحابہ سے بڑھ کر کوئی اللہ کا مقرب ہو سکتا؟ کائنات کا واحد طبقہ جب سے انسانیت بنی، واحد جماعت جن کی زندگی میں انہیں کہا جا رہا ہے کہ تم سے اللہ راضی ہو گیا، اور جن کی زندگی میں انہیں کہا جا رہا ہے تمہارے لیے جنت واجب ہو گئی، سبحان۔ تو ان سے خطا نہیں ہوئی، ان سے گناہ نہیں ہوئے۔ تو بڑے سے بڑے مرد سے عورت سے خطا ہو سکتی ہے، کسی کی خطاؤں کے پردے چاک نہ کرنا، اندھے ہو جانا دیکھنے سے، سننے سے بہرے ہو جانا، بولنے سے گونگے ہو جانا، تو اللہ تم پر اپنی ستاری کی ایسی چادر ڈالے گا کہ نہ اس جہان میں کسی کو تمہارے عیب دکھائے گا، نہ اس جہان میں دکھائے گا۔ لوگوں کے عیب دیکھنے کا ایک نشہ ہوتا ہے، ایک مزہ ہوتا ہے، لیکن اس میں زہر بھرا ہوا ہے، زہر۔ تمہارا دین بھی جائے گا، تمہاری دنیا بھی جائے گی۔ تو میں قربان جاؤں، معاملہ اللہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ کفی تو کفی ما ترید، سب کچھ کر دوں گا۔ ہاں پھر آگے تھوڑی سی اپنی دھمکی بھی دکھائی ہے، علم تو سلم لی فی ما ارید۔ ہاں پھر یہ دیکھ لے، اگر تو نے میری چاہت کے اپنے آپ کو سپرد نہ کیا، پھر اطعت تو کفی ما ترید، تو پھر اپنی چاہتوں میں ہمیشہ تھکتا رہے گا، تیرا رب تجھے تھکاتا رہے گا، اور ہوگا وہ جو تیرا اللہ چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن سے جوڑ دے، یہ میرے رب کا اتارا ہوا خزانہ ہے، اس کے ایک لفظ میں داخل ہونا چاہو تو ساتوں زمین آسمان اس کے ایک لفظ میں داخل ہو سکتے، چونکہ یہ وہ لفظ ہے جو میرے اللہ کی زبان سے نکلا ہے۔ تورات اللہ کی زبان سے نکلا ہوا کلام نہیں ہے، زبور اللہ کی زبان سے نکلا ہوا کلام نہیں ہے، انجیل اللہ کی زبان سے نکلا ہوا کلام نہیں ہے، صرف قرآن میرے رب کی زبان سے نکلا ہے، اس لیے تو وہ مٹ گئیں۔ اگر وہ اللہ کی زبان سے نکلی ہوتی تو کبھی نہ مٹتی، چونکہ اللہ کی ہر صفت زوال سے پاک۔ پورے آسمانی کلاموں کا سردار ہے قرآن، اور قرآن کی سردار ہے سورہ بقرہ، اور سورہ بقرہ کی سردار ہے آیت الکرسی۔ اس میں 17 دفعہ اللہ کا نام آتا ہے ضمائر کے ساتھ، اور صرف اللہ ہے۔ اللہ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو، لا تلوار ہے، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ شمیں گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا، یقین مثل خلیلاتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، سنے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے ہے بدتر بے یقینی۔ سب سے بڑی جہالت ہے ہم نے اللہ کو فقہی طور پہ پہچانا ہے، قلبی طور پہ نہیں پہچانا۔ لیتک تحلو والایام مریرۃ،
वलैतक तर्दा वल अनाम ग़दाब वलैत الذी बैनी व बैनक आमिरन व बैनी व बैनल आलमीन खराब वलैत शराबी मिन विदादिक साफिया व शुरबी मिन माहिल महीन सराब फ़इज़ा सह मिनकल वुद्द फलकुल्लु हय्यन व कुल्लल्लज़ी फ़ौक़ तुराब तुराब। अभी तो तुम्हें अल्लाह कहना भी नहीं है, खुदा कहते। जिस लफ्ज की जमा हो जाए वो कभी अल्लाह के मुनासिब है? मैं ये नहीं कहता हूँ नाजायज है, उलमा इस्तेमाल करते हैं। खुदाओं की पूजा अल्लाह की जमा करके दिखाओ। मौलाना साहब बताओ अल्लाह की जमा है? कोई नई सर्फ लिखो, नई नहव लिखो। खुदा तो इंसान का बनाया हुआ लफ्ज है, एक ईरानी का बनाया हुआ लफ्ज है, एक फारसी का, चाहे वो अफगानिस्तान से, ईरान से, उज़्बेकिस्तान से हो, जहां जहां फारसी बोली जाती। खुदा जिसे किसी ने ना बनाया। लेकिन जब तुम अल्लाह कहते हो, अभी मैंने जो 99 नाम गिनाए उन सारे नामों अल्लाह के जात में शामिल है। जब तुम कहते हो या अल्लाह, तो तुम अल्लाह को उसके 99 नामों के साथ पुकार, अल्लाह की आदत डालो। अल्लाह, ये मुझे सबक किसने दिया? 1985 में कराची में मैं था और वहां एक मुकीम थे मक्की मस्जिद। तो मेरा बयान था, बयान के बाद बूढ़े वो आए मेरे पास, अस्सलाम वालेकुम बेटा, मेरा नाम है बरकत बिन महमूद। 1985 की बता रहा हूं। बेटा मेरा नाम है बरकत बिन महमूद, आपसे आपको नसीहत करता हूं, खुदा ना कहा करो, अल्लाह कहा करो। वो ऐसी लगी मेरे दिल पर, क्योंकि थोड़ा सा अरबी का ज़ौक़ अल्लाह ने मुझे दिया है। क्या कह गई, ना उन्होंने बुखारी पढ़ी है, ना उन्होंने कुरान पढ़ा है। एक मुकीम थे, तबलीगी मुकीम, बेटा अल्लाह कहा कर। उसके बाद से कभी खता से खुदा निकल जाए तो ठीक है, वरना अल्लाह, सारे कहो अल्लाह, फिर कहो, फिर कहो अल्लाह की कसम, अर्श तक नूर फैल गया है। यहाँ पता नहीं कितने अरबों खरबों फरिश्ते हैं, तो तुम सबको दुआएं भी दे रहे हैं, तुम खुश भी हो रहे हैं। पहला इल्म है अल्लाह, दूसरा इल्म है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे अपने नबी को पहचानो कौन है। हाय, पहली कसम कुरान की, सूरह निसा, फला व रब्बिक ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा क़ज़ैता व युसल्लिमू तस्लीमा। क्या कह रहा है? मुझे आपके रब की कसम, कोई और है? रब मोहम्मद और कसम उठाने वाला रब कोई और है? तो अंदाज क्या है? मुझे आपके रब की कसम। ये इंतहाई मोहब्बत है, उसके लिए उर्दू फारसी सब गूंगी हैं। फला व रब्बिक, ओ क्या प्यार है, क्या एक मोहब्बत है। ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, तेरे फैसलों पे राजी नहीं होंगे, मेरे लिए इनका ईमान कोई माना नहीं रखता। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिलआलमीन नज़ीरा। अलिफ लाम रा किताबुन अंज़लनाहु इलैक लितुख़रिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। सूरह इब्राहीम, आगे 2-3 आयात के बाद वलक़द अरसलना मूसा बिआयातिना अन अख़रिज कौमक मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। मेरा आपका नबी लितुख़रिजन नास, मूसा अलैहिस्सलाम, अन अख़रिज कौमक। क्या फर्क है? या अय्युहन नबी, अल्लाह ने नबियों को नाम से पुकारा, 8 नबी, या आदम, या नूह, या इब्राहीम, या मूसा, या दाऊद, या ज़करिया, या यहया, या ईसा इब्न मरियम, इनको नाम से पुकारा। नाम से पुकारना, मुझे तारिक जमील कहो तो कोई मसला, आपने बराबरी की है। लेकिन आप मुझे कहोगे मौलाना साहब ये इज्जत है और हमारा खानदानी टाइटल है मियाँ साहब, मैं वहां मियाँ साहब कहते, तो लोग हमें नाम से नहीं पुकारते, मियाँ साहब कहते, शहरों में मौलाना साहब कहते। ये अदब है। अल्लाह ने 4 नबियों के साथ बराबरी की, 8 नबियों के साथ नाम से पुकारा। मेरे नबी को कुरान में एक दफा भी या मोहम्मद नहीं फरमाया।
या अय्युहन नबी, या अय्युहर रसूल, या अय्युहल मुज़म्मिल, या अय्युहल मुद्दस्सिर। कोई रात को सोया हुआ हो चादर में तो उसको मुद्दस्सिर कहते हैं, इसलिए कहा कुमिल लैला इल्ला कलीला। लफ्ज़ मुद्दस्सिर बता रहा है कि ये रात की बात है, जो कि आगे आ रहा है कुमिल लैल। और जब कोई दिन में चादर लेके सोया हुआ हो उसे कहते हैं अल मुज़म्मिल, या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला। कोई रात को सोया हुआ हो चादर में मुज़म्मिल, कोई दिन में सोया हुआ हो तो मुद्दस्सिर, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंदिर व रब्बक फकब्बिर व सियाबक फतहहिर व रुज्ज फहजुर वला तमनुन तस्तक्सिर वलिरब्बिक फस्बिर। कुरान की एक आयत है जिसमें एक उजूबा है, व रब्बक फकब्बिर। इसको उल्टा पढ़ो तो व रब्बक फकब्बिर। लिख के देखो कुरान में, ये तो चूंकि पता है, इधर से पढ़ो तो होगा रब्बक फकब्बिर, इधर से आओ तो रब्बक फकब्बिर। ये आपकी जो जिम्मेदारी है ना, उसकी अजमत को बताने के लिए क्या आपने अल्लाह की बड़ाई बोलनी है। हमें तो बोलनी नहीं आती, अल्लाह की तारीफ करनी ही नहीं आती। किससे कहानियां, अल्लाह को बोलो, अल्लाह खुश होगा। उसके न मैं कुरान से बता रहा हूं अल्लाह, मैंने तो मुख्तसर कहा ना, चूंकि रात आगे जा रही है तो मेरे पास कोई कानूनी बातें तो है नहीं, और वो इस्तिलाही बातें, जो कि मैं मुदर्रिस नहीं हूं तो मेरी लिसान मुदर्रिस वाली नहीं है, एक आम मुसलमान वाली लिसान है। तो मेरा रब कह रहा है या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिद व मुबश्शिर व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा। 11 दफा अल्लाह ने अपने नबी को पुकारा है, एक दफा भी या मोहम्मद नहीं फरमाए। या अय्युहन नबी, या अय्युहर रसूल, या अय्युहल मुज़म्मिल, या अय्युहल मुद्दस्सिर। देहाती लोग आते थे, कहते थे या मोहम्मद, तो मेरे रब ने कुरान उतारा, ला तजअलू दुआ अर्रसूल बैनकुम का दुआ बाज़िकुम बाज़ा। खबरदार मेरे नबी को ऐसे ना पुकारो जैसे एक दूसरे को पुकारते हो। रोक दिया, या मोहम्मद नहीं कह सकते हो, या रसूल अल्लाह कहो, या नबी अल्लाह कहो। किसी नबी की उम्मत को अल्लाह ने नबी पे दरूद भेजने का हुक्म नहीं दिया। वाहिद रसूल है जिसके बारे में अल्लाह कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। तक़ाबुल करो, सलामुन अला इब्राहीम, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। कौन सलाम भेज रहा है? सियाको सबाक से पता चलता है कि अल्लाह है, लेकिन वाज़ेह तो कोई। सलामुन अला मूसा व हारून, सलामुन अला इलियासीन, सलामुन अलल मुरसलीन। ये सलाम का तरीका है बाकी नबियों के लिए। जब अपने नबी पे सलाम का इरादा किया तो क्या कहा? इन्नल्लाह, एक इन्न, एक जाती नाम अल्लाह, आगे वल मलाइका काफी था, लेकिन जमीर लाए व मलाइकतहू, अल्लाह और अल्लाह के फरिश्ते। जब तकरार आए तो ताकीद भी होती है, ताजीम भी होती है। अल्लाह ने अपने आप को 2 दफा इस्तेमाल किया, अल्लाह और अल्लाह के फरिश्ते क्या करते हैं? युसल्लूना अलन नबी। पता नहीं कौन सा नबी, वो इतने अजीमुशान हैं कि अन नबी से मुराद ही आप हैं, इस अजीमुशान। और युसल्लून बाब तफईल, बाब तफील में होता है तकरार। अज़्ज़िन, अज़ान तकरार है। बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक तकरार है। हाज़ा बलाग़ुल लिन्नास तकरार है। अल्लाह और अल्लाह के फरिश्ते इस महबूब पे दरूद पढ़ते रहते हैं। लिहाजा या निदा, अय्युहा तंबीह, अल्लज़ीना आमनू इकराम। किसी उम्मत को या अय्युहल्लज़ीना आमनू से नहीं, या अय्युहल्लज़ीना हादू, या अहलल किताब। हमें या अय्युहल्लज़ीना आमन सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अपने नबी को दूसरा है, अपने नबी को पहचान। वन नज्म इज़ा हवा,
ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفتمارونه على ما يرى. کیا مقام بتایا جا رہا ہے. والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. میرے تخیل میں ایک بات آتی ہے، مثلا عزیز الرحمان کو پتہ چلے کہ میں اس سے ناراض ہو گیا ہوں بہت سخت، اور بات بھی غلط ہے، بات بھی صحیح نہیں ہے، تو جب یہ میرے پاس آئے گا صفائی پیش کرنی تو معمولی نارمل انداز میں نہیں بولے گا، وہ جلدی سے بول. مولانا صاحب آپ کو کس نے کہہ دیا؟ یہ اللہ کی قسم میں کہتا ہوں یہ بالکل غلط بات ہے، میں صحیح کہہ رہا ہوں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے. ہوتا ہے 18 دن وحی نہیں آئی تو کافر کہنے لگے ودعہ ربہ وقلا. دیکھو یہ صرف عربی ذوق کی وجہ سے بول رہا ہوں، تفسیر میں کہیں نہیں ہے، اس کے رب نے چھوڑ دیا. ایک دفعہ حضرت خدیجہ نے کہہ دیا یا رسول اللہ کیا اللہ ناراض تو نہیں ہوگا؟ تو بس آپ کا دل پکڑا گیا، کیونکہ اپنوں کی جو بات ہوتی ہے نا وہ کھا جاتی. بس یہ کیفیت بننی تھی تو اللہ نے جبریل کو بھگایا. تو جبریل میرے تخیل میں ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، اس نے آتے یوں کہا ہوگا یا رسول اللہ والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى. یہ لہجہ میرے خیال میں جبریل کا ہے. کئی ترجمے ہیں لیکن امام راضی کا جو ایک ترجمہ ہے آپ کے روشن چہرے کی قسم اور آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم ما ودعک، جہاں صرف چھوڑنے کا معنی ہے وہاں کاف لگایا کہ میں نے آپ کو چھوڑا نہیں. جہاں ناراضگی کا معنی ہے وہاں کاف نہیں لگایا وما قلا کا، بلکہ اس کو مطلق کر دیا وما قلا، ناراض کوئی نہیں ہے. باریکی سمجھ رہے ہو؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اور آپ کی شان میں یہ آیت سب سے بلند ہے پورے قرآن میں، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. وَتَرْضَىٰ نہیں، ثُمَّ تَرْضَىٰ نہیں. فا کیوں ہے؟ ابھی میں نے پہلے بتا فور، اتنا دوں گا کہ ایک دم آپ راضی ہو جائیں گے. یہ ہے فَتَرْضَىٰ. انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، سب سے پہلے میں قبر سے نکلوں گا. کیسے؟ دائیں طرف ابو بکر ہوگا، بائیں طرف عمر ہوگا، اور بلال کی قبر دمشق میں ہے، لیکن آپ نے فرمایا بلال میرے قدموں سے اٹھایا جائے اور نکلتے ہی اذان دے گا. پھر میرے لیے براق آئے گا، بلال کے لیے صرف اونٹنی آئے گی. میدان محشر میں پہنچیں گے تو اللہ بلال سے کہے گا اذان دے، تو اونٹنی پہ کھڑے ہو کے اذان دے. اس دن سن لینا رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی، اقبال کا گلہ بھی ختم ہو جائے گا. فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. وَأَنَا قَائِدُهُمْ إِذَا وَفِدُوا، میں سب سے آگے ہوں گا اور خلقت میرے پیچھے ہوگی. انا خطیبہم اذا انصتوا، سارا محشر خاموش ہوگا، اکیلا بولنے والا ہوں. انا شافہم اذا حبسوا، سب کو زمین پکڑ لے گی، میں سفارش کروں گا. انا مبشرہم اذا ایسوا، جب نا امیدی چھا جائے گی میں انہیں جنت کی بشارت دوں گا. لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، کل کائنات میرے جھنڈے کے نیچے ہوگی. مفاتیح الجنت بیدی یوم القیامہ، جنت کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی. ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، نبیوں پہ جنت حرام ہے جب تک میرا قدم نہ پڑ جائے. وانها لمحرمۃ علی الامم حتی تدخلها امتی، اور ساری امتوں پہ جنت حرام ہے
جب تک میری امت نہ داخل ہو جائے۔ ادخلھا ومعی فقراء المؤمنین، میں جنت میں جاؤں گا اور میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ پہلے ہوں گے، مالدار بعد میں ہوں گے۔ جنت ہی ہیں لیکن بعد میں ہیں، غریب لوگ پہلے جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ساری جنت کو کن فیکون سے بنایا اور جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ کیا چیز ہوگی؟ جس دن بنایا اربوں سال پہلے، اس سے لے کر آج سے قیامت تک روزانہ پہلے سے 5 گنا زیادہ خوبصورت کر دیتا ہے۔ ایک آدمی نے 99 قتل کیے بنی اسرائیل میں، پھر ایک عبادت گزار سے پوچھا 99 قتل ہو چکے ہیں، توبہ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ انہوں نے کہا اسے بھی قتل کر دیا۔ 100 پھر ایک عالم سے پوچھا 100 قتل کیے ہیں، توبہ ہوگی؟ کہ بیٹا کیوں نہیں ہوگی، لیکن ایک شرط ہے، توبہ پکی ہو، یہ شہر گندا ہے یہ چھوڑ دے، وہ شہر نیک لوگوں کا ہے، وہاں جا کے آباد ہو جا، معاف کہنے کہ مجھے معافی مل جائے میں ہر سے چھوڑ دوں گا۔ اپنا بوریا بستر اٹھایا اور چل پڑا۔ راستے میں موت آئی، جب موت نے جھٹکا دیا تو اس نے چھلانگ لگائی آگے کی طرف، تو وہ یوں گرا، یوں اس کے ہاتھ یوں اور پاؤں یوں گرا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ ہم تک پہنچانے کے لیے دونوں فرشتوں کو چھٹی دے دی۔ جنت کا فرشتہ بھی آ گیا، دوزخ کا بھی آ گیا۔ دوزخ کا فرشتہ کہنے گا ہمارا مجرم ہم لے جائیں گے، جنت کا فرشتہ ہمارا مہمان ہم لے جائیں گے، جہنم کا فرشتہ توبہ نہیں کی ہمارا مجرم ہم لے جائیں گے، جنت کا فرشتہ ہمارا مہمان توبہ کر چکا ہے گھر سے نکل پڑا ہے ہم لے جائیں گے، جہنم کا فرشتہ ابھی اس بستی میں پہنچا نہیں ہے ہمارا مجرم ہے، جنت کا فرشتہ پہنچنا ضروری نہیں ہے نیت ضروری ہے۔ تو اللہ نے تیسرا فرشتہ بھیجا، جاؤ بھائی ان میں فیصلہ کرو۔ کیا فیصلہ کرو؟ یہ اس کی میت پڑی ہوئی ہے، یہ نیک لوگوں کی بستی ہے، یہ اس کی اپنی بستی ہے، فاصلہ ناپو، اگر اپنے گھر کے قریب ہے تو جہنم والے لے جاؤ، اگر نیک لوگوں کے گھر بستی کے قریب ہے جنت والے لے جاؤ۔ جیسے یہ مائک اس سائیڈ کے قریب ہے، اس سائیڈ سے دور ہے، یہ یہاں گرا پڑا پانی، یہ یہاں گرا پڑا تھا، گھر کے قریب تھا اور نیک لوگوں کی بستی سے دور تھا۔ جب ناپنے لگے تو اللہ نے ادھر کی زمین کو کہا سکڑ جا اور گھر کی طرف کی زمین کو کہا پھیل جا۔ جب پیمائش ہوئی تو اپنے گاؤں سے دور اور نیک لوگوں کے گاؤں کے قریب ہو گیا، تو اللہ نے فرمایا چلو ہمارا مہمان ہے جنت۔ توبہ سے نہ گھبراؤ، میرا رب کہتا ہے پوری دھرتی گناہوں سے بھر دے اور آسمان تک گناہوں کو لے جا، ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ میری توبہ تو سارے معاف کر دوں گا۔ تو بھائیو ہاتھ جوڑتا ہوں، آؤ ہم توبہ کریں۔ نیت کرتے ہو حکومتوں سے آس بھی ہٹا دو، گلا حکومتوں کا گلا بھی نہ کرو، اسے کیا فائدہ ہو؟ ان پہ امید نہ لگاؤ کہ وہ اس قابل ہی نہیں، ہاں اس پہ آس لگاؤ جو شارق سے زیادہ قریب ہے، اس کو وسیلہ بناؤ جس کا وسیلہ رب موڑتا نہیں، کلمے کا جز بنایا ہوا ہے۔ معراج پہ جب آپ گئے تو آپ نے پوچھا یا اللہ ابراہیم آپ کے خلیل، موسیٰ آپ کے کلیم، داؤد کے لیے لوہا نرم، سلیمان کے لیے ہوا تابع اور عیسیٰ کے لیے مردہ زندہ، تو میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، اے میرے حبیب واہ تیرے لیے سب سے اعلیٰ سب سے اعلیٰ سب سے اعلیٰ کیا؟ یا اللہ کیا؟ کہ وہ یہ ہے کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا۔ جیسے تیرے رب کا نام باقی ہے، تیرے نبی کا نام بھی باقی رہے گا، تیری نسل کا نام بھی باقی رہے گا، تیرا حسب نسب بھی باقی رہے گا۔ ہمیں پتہ نہیں ہمارا نبی تھا کون، ہمارا نبی کیسا تھا، ان کی زندگی کیسی تھی، ان کے گھر کا کیسا تھا نظام، باہر کا کیسا، ہم جانتے نہیں۔ ہم سیکھو اپنے حبیب کی معاشرت سیکھو، تجارت سیکھو۔ آپ طاقت میں آئے تو آپ نے کیا کیا، آپ تاجر بن کے آئے تو آپ نے کیا کیا، آپ خامن بنے تو آپ نے کیا کیا، آپ باپ بنے تو آپ نے کیا کیا، آپ جنگ میں آئے تو آپ نے کیا کیا، آپ نے ہتھیار اٹھائے تو آپ نے کیا کیا، آپ نے صلح کی تو آپ نے کیا کیا، آپ مسلح پر آئے تو آپ نے کیا کیا، آپ کی رات آئی تو آپ نے کیا کیا۔ سیکھو، یہی تبلیغ کا پیغام ہے کہ تبلیغ میں نکل کر اللہ اس کے رسول کی مبارک اور پیاری زندگی مرنے سے پہلے سیکھو۔ لیکن آج کی رات میں
ایک ہاں میرے ساتھ کرو، آج توبہ کرو، آج توبہ کرو۔ کرتے ہو کرتے ہو کرتے ہو توبہ کرتے ہو؟ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اب اگر تم نے دل سے کہی ہے اور اندر مسرات ہیں، انہوں نے دل سے کہا ہے، تو تمہیں مبارک ہو، تم سب ایسے ہو جیسے آج ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے، تمہارے سب گناہ معاف ہو گئے، اللہ خوش ہو گیا، فرشتے خوش ہو گئے، جنت سج دھج گئی، جنت کی حوریں تمہیں دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہی ہیں۔ مجھے میرے رب کی عزت کی قسم، میں اس کی رحمت کے دعوے پر کہہ رہا ہوں، آج یہاں جتنا بڑے سے بڑا گناہگار بیٹھا ہے، میں دعویٰ کرتا ہوں اگر اس نے دل سے اس شرط کے ساتھ دل سے توبہ کی ہے تو جا جا، تجھے مبارک ہے، تیری زندگی کا آج پہلا دن ہے، تو آج ماں کے پیٹ سے نکلے ہے، تیرے سب معاف ہیں۔ ہاں فرض چھوڑے تھے، پتہ کرو علماء سے کیسے کروں، گناہ معاف ہو گیا، حق مارے تھے، گناہ معاف ہو گیا، پتہ کرو علماء سے ادا کیسے کروں۔ اگر یہ توبہ پکی ہو گئی تو مبارک ہو۔ اگر ہمارے ملک کا 50% مسلمان توبہ کر جائے تو سارے دیش کی تقدیر بدل جائے گی۔ تو پکی توبہ کرتے ہو؟ اور ایک اور خوشخبری، اگر یہ توبہ ٹوٹ بھی جائے تو ڈرنے کی بات نہیں ہے، ڈرنے کی بات نہیں ہے، دوبارہ کر لینا، دوبارہ کر لینا، دوبارہ کر لینا۔ کسی سے روٹھے ہو اسے منا لو، ماں باپ سے ناراضگی پاؤں پڑ جاؤ، بیوی کو سے ناراض ہو پاؤں پڑ جاؤ، بیوی ناراض ہے خامن کے پاؤں پڑ جائے۔ سب سے زیادہ خوشی اللہ کو میاں بیوی کی صلح پر ہوتی ہے۔ میاں بیوی لڑے ہوئے ہوں اور آپس میں صلح کر لیں تو اس پر اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور شیطان کو سب سے زیادہ خوشی اس بات پر ہوتی ہے کہ دو میاں بیوی آپس میں لڑ پڑیں، کہ اس سے پوری نسل برباد ہو جاتی ہے۔ اپنی اولاد کے لیے حلال کماؤ، حلال چھوڑ کے جاؤ، حرام چھوڑ کے نہ مرو کہ ساری زندگی کانٹے چنتے پھریں گے، ساری زندگی کانٹے چنتے پھریں گے۔ تو نیت کرتے ہو سارے بھائی ایک دوسرے کو معاف کرو، اور جو ہمارے بھائی جرائم میں گرفتار ہیں ان کے لیے بھی دعا کرو، میرے نبی کے امتی ہیں، دعا کرو، دعا کرو کہ اللہ ہمارے بچوں کو اگر وہ چھوٹے ہیں، ہمارے بڑوں کو اگر وہ ہمارے عمر ہیں، اللہ ان کے ہاتھوں سے ظلم کی بجائے عدل کروائے، اللہ ان کے ہاتھوں سے تباہی کی بجائے آبادی ان کے ہاتھوں سے کروائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی توبہ کی توفیق دے۔ وہ بھی ہمارے ہیں، ہمارے ہیں، ہمارے ہیں، ہم ان کے لیے بھی دعا کریں گے، ان کے لیے بھی دعا کریں گے کہ اللہ ان کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ درود شریف پڑھو۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وفل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اے وہ ذات جو احد اور صمد ہے، اے وہ ذات جو لم یلد ولم یولد ہے، اے وہ ذات جو لم یزل لا یزال ہے، اے وہ ذات جو نیند اور اونگ سے پاک ہے، اے وہ رب جو تھکن تھکاوٹ سے پاک ہے، اے وہ رب جس کا کوئی شریک اور ثانی نہیں، اے وہ رب جس کا کوئی کف مثل مثال شبہ شبیہ نہیں، اے وہ رب جو آسمانوں پہ بھی تنہا ہے اور زمینوں پہ بھی اسی کا راج ہے، اے وہ رب جو مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب اور فوق اور تحت کا تنے تنہا مالک ہے، اے وہ رب جو سب کو پیدا کرتا ہے اور پیدا ہونے سے پاک ہے، اے وہ ذات جو سب کو موت دیتا ہے اور خود موت سے پاک ہے، اے وہ مالک ملک، اے وہ مالک ملک جو سب کو کھلاتا ہے اور کھانے سے پاک ہے، اے وہ رب جو سب کو پلاتا ہے اور پینے سے پاک ہے، اے وہ رب جو سب کو سلاتا ہے اور سونے سے پاک ہے، اے وہ رب جو سب کو پہناتا ہے اور پہناوے سے پاک ہے، اے وہ رب جو سب کو جگہ دیتا ہے اور خود زمان اور مکان سے پاک ہے، اے وہ رب جس کے خزانوں کی حد نہیں، جس کے ملک کی حد نہیں، جس کے لشکروں کی حد نہیں، تیرے سامنے تیرے حبیب کی لٹی پٹی امت آئی بیٹھی ہے، مالدار بھی لٹے پٹے، غریب بھی لٹے پٹے، دکھ دردوں کے مارے ہوئے میرے مولا، اے میرے رب آج ہماری سن۔ تجھے نوح علیہ السلام نے بھی اپنی کہانی سنائی تھی، آج ہم بھی تجھے اپنی کہانی سنت۔ اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب، اگر تو نے عدل کیا پھر تو ہم سے بڑا مجرم ہے ہی کوئی نہیں، اور اگر تو نے رحم کیا تو پھر ہم بھی آس لگائے بیٹھے ہیں۔ یا اللہ ہمیں عدل کے ترازو میں نہ تولنا، ہمیں رحم کے ترازو میں تولنا۔
ہمیں اپنے نیک بندوں کے پیچھے جگہ دے دینا، پر ہمیں دھوپ میں نہ کھڑا کرنا، ہمیں ہتھکڑیاں بیڑیاں نہ لگانا، ہمیں جہنم کے کرتے نہ پہنانا، ہمیں جہنم کے سانپ بچھوؤں سے بچا، آگ کھولتے پانی سے بچا، حوض کوثر کا پانی اپنے حبیب کے ہاتھوں سے پلا، جنت الفردوس میں اپنے حبیب کا پڑوس عطا فرما۔ اس مجمع نے ہاتھ اٹھائے ہیں انہیں قبول فرما۔ یہ صاحب خانہ تیری محبت میں یہ کرتا ہے، تراویاں پڑھواتا ہے، قرآن ختم کرواتا ہے، تیری بات کرواتا ہے، اسے اس کی نسلوں کو آباد فرما، شاداب فرما، نہال فرما۔ یہ جتنا مجمع اس میں جو کوئی پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو دور فرما، اور اے ہمارے رب ہم سے راضی ہو جا، ہو جا، ہو جا۔ ایک دفعہ قیدے میں ہو گیا ہوں، ایک دفعہ قیدے میں ہو گیا ہوں، ایک دفعہ تو قیدے میں ہو گیا ہوں۔ آسمانوں پہ اعلان کر دے کہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو میں نے قبول کر لیا ہے۔ آسمان کے فاصلے سکیڑ سمیٹ دے اور ہمیں محبت کی نگاہ دے دے، ہمیں محبت کی نگاہ دے دے، ہمیں شفقت کی نگاہ دے دے۔ ہمارے ساتھ مدد کا معاملہ فرما، ہماری مدد کا اعلان کر دے۔ فرشتوں کو کہہ دے کہ اتر جاؤ اس دیش کی حفاظت کے لیے، کہہ دے میرے مولا، کہہ دے میرے مولا، کہہ دے میرے آقا، کہہ دے یا اللہ، کہہ دے، کہہ دے یا اللہ، کہہ دے یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ۔ ایک دفعہ کہہ دینا، کہہ دینا، ایک دفعہ جو کہنا میرے اللہ، کہہ دینا یا اللہ، کہہ دینا۔ تجھے پسند ہے منتیں کروانا، ہم کر رہے ہیں منتیں، تجھے پسند ہے گڑ گڑانا، ہم رو رہے ہیں تیرے سامنے یا اللہ، یا اللہ۔ ہم بچہ مار کھا کے ابا کو بتائے تو بوڑھا باپ بھی غصے میں گلی میں آ جاتا ہے۔ ہم تیرے حبیب کی امت پٹ پٹ کے میرے مولا زخموں سے چور ہو کر تیرے قدموں میں آ پڑے۔ اللہ نے ایسے باہیں پھیلا دی اپنی رحمت۔ یا عباد، تقوی والے نہیں کہا، روزے والے نہیں کہا، پردے والی عورتوں کو نہیں کہا، حلال کمانے والے، تہجد پڑھنے والے، علم پڑھنے والے۔ کچھ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ کہتا خلط عملا صالحا وآخر سیئا۔ میرے کچھ بندے ایسے ہیں کبھی نیکی بھی کر لیتے ہیں، کبھی گناہ بھی کر لیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود بتا رہا ہے کہ میرے کچھ بندے ایسے کبھی بڑے نمازی بن جاتے ہیں، کبھی مسجد کا راستہ ہی بھول جاتے ہیں، اور کچھ بندے ایسے ہیں جنہوں نے جب سے آنکھ کھولی ہے اس دن سے لے کر آج تک ایک کام اللہ کو راضی کرنے والا نہیں کیا۔ ایسوں سے بھی دنیا بھری پڑی ہے، اور ایک بہت بڑا دنیا کا طبقہ ہے جو اللہ کو جانتا ہی نہیں ہے، جانتا ہے تو غلط طریقے سے جانتا ہے، اور ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو اللہ کو مانتا ہی نہیں کہ ہے ہی کوئی نہیں، ایتھیسٹ ہوں میں ایتھیسٹ ہوں۔ تو میرے بھائیو، میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ کس محبت سے اللہ نے ان لوگوں کو پکارا ہے، کاش میں آپ کو اس کی وضاحت کر سکوں۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم۔ مجھے اپنے بیٹے پر بھی غصہ آتا ہے تو میں کہتا نکل جا، تو میری اولاد ہی نہیں ہے۔ میں دین سیکھنے جانا چاہتا تھا، میرے والد رحمت اللہ علیہ مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے، میں اس سے بہتر راستہ اختیار کر رہا تھا، لیکن میرے باپ کی مرضی نہیں تھی، تو انہوں نے مجھے فرمایا یہ تو مولوی بننا ہے تو میرے گھر چوں نکل جا۔ میرے کانوں میں وہ الفاظ آج بھی گونج رہے ہیں۔ وہ میرے خالق نہیں تھے، میرے والد تھے۔ خالق تو میرا اللہ ہے، اور میں اللہ کی فرمان برداری کا ایک کام نہیں کرتا ہوں، اللہ کی فرمان برداری کا ایک کام نہیں کرتی مرد عورت، ٹھیک؟ تو اللہ کو غصہ اس حساب سے آنا چاہیے کہ بدبختو، بے غیرتو، شرم نہیں آتی تنوں ڈوب کے مر جاؤ، میں قربان جاؤں۔ اللہ کہتا ہے یا عبادی، او میرے بندو۔ یہ پتہ کن کو کہہ رہا ہے؟ جو تبلیغ کرتے ہیں، جو علم پڑھتے ہیں، جو یہ بچے کی طرح مصلی پہ نماز پڑھاتے ہیں، جو میری طرح ممبر پہ بیٹھ کے دین بیان کرتے ہیں، جو راتوں کو اٹھ کے تہجد پڑھتے ہیں، میرے بندو۔ اب نے دیکھا وہ شہد ایک دھار بناتا ہے، ٹپکتا ہوا نیچے آتا ہے نا۔ اللہ کی قسم اس آیت سے اللہ کی محبت کا شہد یوں نکلتا نظر آتا۔ یا عبادی، اللہ کو کہنا تھا اے نافرمانو، کہنا یہ چاہیے تھا جو آگے لفظ میں بتاؤں گا نا،
پھر آپ کو خود بخود میری بات واضح ہو جائے گی. اے نافرمانو بے غیرتو، میرا اللہ کہہ رہا ہے یا عباد میرے بندو، یا عبادی. یہ بھی ایک لہجہ ہے نا، یا عبادی. او بھائی گل سنو، یہ ایک لہجہ. بھائی سب حضرات توجہ فرمائیں، کتنا فرق پڑ گیا ہے. پہلے لہجے میں بدتمیزی تھی، دوسرے لہجے میں آپ سب کا احترام تھا. میرا رب تو بے نیاز ہے، اس سے ہماری کیا ضرورت ہے. سارے آسمان سجدے سے بھرے پڑے ہیں، فرشتے مقدے ہی نہیں. پھر وہ ہمیں یا ایھا الناس نہیں کہتا، اوے لوگو، یا ایھا الناس، اوے لوگو، یا عبادی، او میرے بندو میرے. یا عبادی سے یوں لگتا ہے جیسے اللہ آگے بڑے رابعہ بصری جیسی عورتیں اور جنید بغدادی جیسے مردوں سے اللہ بات کرنے لگا ہے. 3 لفظ ہیں، اسرفو علی انفسہم. وہ بندے جنہوں نے جب سے آنکھ کھولی ہے ایک دفعہ بھی مجھے خوش کرنے کا کام نہیں کیا. آ جاؤ تم بھی میرے یہاں. اللہ نے ایسے باہیں پھیلا دی اپنی رحمت. یا عباد، تقوی والے نہیں کہا، روزے والے نہیں کہا، پردے والی عورتوں کو نہیں کہا، حلال کمانے والے، تہجد پڑھنے والے، علم پڑھنے والے. اعلیٰ کا مطلب یہاں بہت طاقتور ہے. عربی کے حرفوں کا بھی مطلب ہوتا ہے. اعلیٰ کا یہاں مطلب ہے آپ نے اس منبر کو کور کیا ہوا ہے کپڑے کے ساتھ، کہیں سے نظر آ رہا ہے؟ بولو کہیں سے نظر آ رہا ہے؟ اس کو اعلیٰ کہتے ہیں. اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ جنہوں نے اتنے گناہ کیے ہیں کہ ان کا جسم گناہوں میں ڈوب گیا ہے، وہ نظر ہی نہیں آتا، صرف اوپر گناہ ہی گناہ نظر آ رہا ہے، نافرمانیاں نظر آ رہی ہیں، ان کا اپنا وجود اس میں نظر ہی نہیں آ رہا. اللہ کہہ رہا ہے یا عبادی، تسی بھی میرے ہی ہو، آ جاؤ. بتاؤ ایسے مہربان رب سے بغاوت کرنا ہے کوئی غیرت کی بات؟ چند روزہ زندگی کے پیچھے، چند ٹکوں کے پیچھے، چند پیسوں کے پیچھے. یا عبادی یا عبادی. ایک اور حدیث آپ کی برکت سے یاد آئی بڑے زمانے کے بعد، اور وہ بھی یاد آ گئی، بیچ والا سناؤں گا بعد میں. اے داود لو یعلمون المدبرون عنی. داؤد علیہ السلام، اگر ان میرے نافرمانوں کو پتہ چل جائے نا میں ان سے کتنا پیار کرتا ہوں، ان کے کلیجے پھٹ جائیں. اگر ان نافرمانوں کو پتہ چل جائے کہ میں ان سے کتنا پیار کرتا ہوں، ان کے کلیجے پھٹ جائیں. داؤد جب نافرمانوں سے اتنا پیار کرتا ہوں تو فرمان برداروں سے کتنا کرتا. آگے بات کیا کی ہے کہ ساری دنیا نے تمہیں جہنمی بنا دیا ہے، تسی پکے دوست کو تھوڑی بخشش کوئی نہیں، لیکن میں تمہارا رب جس کی تم نے زندگی میں ایک دفعہ بھی نہیں مانی، میں تمہیں خوشخبری دے رہا ہوں. لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، میرے در پہ آ جانا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. تم میرے در پہ آ جانا، تمہارا آنسو نکلے نہ نکلے، ایک ہائے مجھے کہہ دینا، ہائے اللہ مجھے معاف کر. تو کیسے معاف کروں گا تمہیں کہ تمہارے جسم پر مچھر کے پر کے برابر بھی گناہ کا نشان نہیں چھوڑوں. اور کتنے گناہ لے کر آؤ میرے پاس جو ہم کر ہی نہیں سکتے. میرا رب کہتا ہے لو بلغت ذنوبک عنان السماء، کہ یہ ہے گلاسگو کا فرش، یہاں سے گناہوں کو اٹھا اور پوری زمین کو بھر دے، 24,000 کلومیٹر زمین کو بھر دے گناہوں سے. پھر زمین میں جگہ نہیں رہی تو اب گناہ کے اوپر گناہ ڈال. پھر اس جیسے بوری کے اوپر بوری ڈالی جاتی ہے جب ٹرالا بھر جاتا ہے، گناہ کے اوپر گناہ ڈال، پھر گناہ کے اوپر گناہ ڈال، پھر یہ تہ یوں بڑھاتے میرے آسمان کی چھت کو لگاتے. تو تم کیا سمجھو بھئی آسمان یہ نیلا ہے؟ یہ نیلا تو سورج کا رنگ ہے. آسمان کو تک تو کوئی
کوئی سائنس پہنچ چکی ہے، نہ کوئی علم پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی انسان، وہ اتنی اونچائی پر ہے۔ اور میرا رب کہہ رہا ہے کوئی عورت کوئی مرد اتنے گناہ کرے، یہ علاو کا بتا کہ زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگائے، ساری دنیا کے مفتی مہریں لگا کے فتویٰ دیں گے جہنمی ہے، بخشش کوئی نہیں، برباد ہو گیا، اس کے ساتھ کھانا پینا بھی بند کر دو، بائیکاٹ کر دو۔ اور اللہ کہتا ہے میرا بندہ صرف ایک باری آکھی یا اللہ معاف کر، میں ساری معاف کر دوں، 100 باری نہیں، 100 دی تصویر۔ ہم سے جو ناراض ہو جاتے ہیں کتنی منتیں کرواتے ہیں راضی ہونے کے لیے، ایک دفعہ معافی مانگنے پر کبھی کسی نے معاف کیا؟ نہ ماں معاف کرتی ہے، نہ باپ، نہ بیوی، نہ خامد، نہ بھائی، نہ دوست، اور باتیں بھی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں۔ اور میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ یہاں سے لے کر آسمان کی چھت تک تیرے گناہ ہوں اور تو صرف آدھی زبان سے کہہ دے یا اللہ معاف کر، کہ میں سارے معاف کر دوں، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، ہمیں عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا، کبھی راستوں میں تنہا، کبھی ہوں ورود صحرا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے سب سے پہلے کون جہنم میں جائے گا؟ بولو، بتاؤ، دورے والے زور سے بولو، ہاں کون جائے گا؟ بڑے مفتی بتا، عالم جہنم میں نہیں جائے گا، جہنم کا ایندھن بن کے جائے گا۔ ایندھن میں اول من تسعر به نار جہنم، اول من يدخل نار جہنم نہیں ہے، سب سے پہلے جہنم میں کون داخل ہوگا؟ اول من تسعر به، سب سے پہلے جس سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ تم کیا سمجھتے ہو یہاں کھڑے ہو کہ میں بڑا خوش ہو رہا ہوں؟ اپنی واہ واہ سے میں خوش ہو رہا ہوں، میرا رواں کانپتا ہے کہ جب اللہ مجھ سے پوچھے گا کیوں کرتے تھے، میرے پاس کیا جواب ہو۔ سب سے پہلے جہنم کا ایندھن بننے والا عالم صاحب، علامہ صاحب، قاری صاحب، پھر شہید، پھر سخی، ایندھن جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ جتنی اونچی پرواز ہوتی ہے جب گرتے ہیں تو اتنی تباہی آتی ہے، کچھ نہیں بچتا، لوگوں کی آواز سے بے پرواہ ہو جاؤ۔ رقباً الی اللہ من غیر زاد الا التقى وعمل المعاد، لیتک تحلو والعیام مریرۃ ولیتک ترضى والانام غضاب، ولیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب، وليت الشرابي من ودادك صافيا وشربي من ماء المعين السراب، فإذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب التراب۔ تم اس لیے نہیں پڑھ رہے ہو کہ تمہیں واہ واہ ملے، اس لیے نہیں پڑھ رہے ہو کہ لوگوں کی جیبوں پر تمہاری نظر ہو، صبر کر جاؤ، صبر کرو۔ اعلان کتنے دن رہ گئے ہیں؟ اقتربت الساعة وانشق القمر، قیامت میں دوری کیا رہ گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ ماضی کے صیغوں کے ساتھ بیان کر رہا، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سجرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء قشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتفرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت۔ دن ہی کیا رہ گئے ہیں؟ ہاں، دوڑنے دو دنیا والوں کو دنیا کی دوڑ میں، جب انہیں موت آئے گی سب کچھ پیچھے چھوڑ کے جائیں گے، تمہیں موت آئے گی سب کچھ ساتھ لے کر جاؤ گے، اور میرا اللہ آئے گا، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، میرے رب کا عرش آئے گا، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، میرے رب کا ترازو آئے گا، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور میرے رب کا پل آئے گا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، میرے رب کی جہنم آئے گی، وَبُرِّزَ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، میرے رب کی جنت آئے گی، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، پھر میرے رب کا اعلان ہوگا، یا عبادی
انی انصت لکم منذ خلقتکم الی یوم احییتکم اسمع اقوالکم و ارا افعالکم فالیوم انصتوا لی۔ میرے بندو، تمہیں پیدا کیا، تمہیں دیکھتا رہا، تمہاری سنتا رہا، آج میرے پاس آئے ہو، آج تم سنو گے، میں بولوں گا۔ اس ہیبت کے وقت میں یومن یجعل الولدان شیبا، بچہ بوڑھا ہو جائے گا، بچہ بوڑھا ہو جائے گا اور خوف کا عالم ہوگا، ہر انسان موت کی تمنا کرے گا۔ اس وقت ایک اعلان ہوگا، این الفقہاء، اعلان ہو رہا ہے، این الفقہاء، این الائمہ، این المؤذنون۔ پہلا اعلان عام، دوسرے دو اعلان صرف امت محمد کے لیے۔ کہاں ہیں علماء؟ یہ اعلان ہوگا، کہاں ہیں علماء؟ اس میں پہلی امتیں، یہ امت مشترک، تمام امتوں کے علماء کھڑے ہو جائیں۔ این الائمہ، ائمہ مساجد کھڑے ہو جائیں۔ باقی امتیں پیچھے رہ گئیں کیونکہ کسی امت میں با جماعت نماز نہیں تھی، انفرادی نماز تھی، مسجد نہیں، معبد تھا۔ با جماعت نماز اس امت کو ملی، کسی امت کی نماز میں تلاوت نہیں تھی، تسبیح، وہ اپنی کتاب کے حافظ نہیں تھے، کتاب کا حافظ صرف نبی ہوتا تھا۔ لہذا ائمہ اس امت کو ملے، قرآن اس امت کو ملا، حفظ اس امت کو ملا، تلاوت اس امت کو ملی، رکوع اس امت کو ملا۔ کہاں ہیں ائمہ مساجد؟ جو روز بے عزت ہوتے ہیں، روز۔ این المؤذنون، اور اذان دینے والوں کا اس سے بھی برا حال ہے، سود خور بھی آ کر ان کو گالیاں دیتا ہے۔ کہاں ہیں اذان دینے والے؟ یہ بھی اسی امت کو ملا ہے تحفہ، چونکہ اذان کسی امت میں نہیں، اسی امت میں ہے۔ اور المؤذن لا یدود فی قبرہ، مؤذن کو قبر کا کیڑا کھا نہیں سکتا، قبر کا کیڑا مؤذن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ بڑے بڑے صالحین کو کھا جاتی ہے قبر کی تپش، گرمی، حرارت، مؤذن کو قبر کی مٹی ہاتھ نہیں لگا سکتی، مؤذن کو قبر کی تپش ہاتھ نہیں لگا سکتی، قبر کا کیڑا مؤذن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ میرے رب کی حفاظت ہے، اور قیامت کے دن سب سے اونچے مقام پر ہے۔ سب سے پہلے اللہ ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے گا، اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے پہنائے گا، پھر تمام انبیاء کو کپڑے پہنائے گا، اور پھر مؤذن کو کپڑے پہنائے گا۔ علماء بھی بعد میں، شہداء بھی بعد میں، صالحین بھی بعد میں۔ مؤذن، اذان دینے والے کو اللہ کپڑے پہنائے گا۔ تو اعلان ہوگا، این الفقہاء، این الائمہ، این المؤذنون، کھڑے ہو، آؤ، چلو میرے عرش کے سائے کے نیچے بیٹھو۔ ان کے لیے ممبر بچھائے جائیں، ان کے لیے کرسیاں بچھائی جائیں، ان کو ناشتہ کراؤ، میں لوگوں کا حساب لوں۔ ان کا تو حساب بھی نہیں ہوگا، وہ ساری دکھن دور ہو جائے گی، سارے دکھ دلدر دور ہو جائیں گے جب اللہ کہے گا آ جاؤ میرے عرش کے سائے کے نیچے، آؤ آج ہم تمہاری قدر کریں۔ لوگ کیا جانے قرآن کیا ہے، لوگ کیا جانے حدیث کیا ہے، لوگ کیا جانے دین کیا ہے، وہ تو بک گیا ہے۔ مغرب کے اقتدار نے کوئی ایک دکھ تھوڑا پہنچایا، سب کچھ چھین لیا ہم سے۔ دین کی عظمت گئی، دین کی قدریں گئیں، دین کی محبت گئی، قرآن کی عظمت گئی، قرآن کی قدر گئی، قرآن والوں کی قدر گئی۔ تو میرے عزیزو، اپنے اللہ کو اپنی منزل بنا کے چلو، اس کے محبوب کو اپنی منزل بنا کے چلو۔ میرے نبی نے فرمایا تم پر دکھ درد آئیں تو میرے دکھ درد یاد کرنا، تمہیں اپنے دکھ ہلکے محسوس ہوں۔ سب سے بڑی ہستی وجہ کائنات محمد الرسول اللہ، کلمے کا جزو لازم، انتخاب حروف، لفظ اللہ میں کوئی نقطہ نہیں، لفظ محمد میں کوئی نقطہ نہیں، لفظ اللہ میں کوئی نقطہ نہیں، لفظ احمد میں کوئی نقطہ نہیں۔ لفظ اللہ 4 حرف ہیں، لفظ محمد 4 حرف ہیں، لفظ احمد 4 حرف ہیں۔ اللہ 4 جمع محمد 4 جمع احمد 4 12۔ جب کلمہ توحید و رسالت بنایا تو لا الہ الا اللہ 12 حرف ہیں اور محمد الرسول اللہ بھی 12 حرف ہیں۔ محمد کی میم ہٹاؤ تو حمد نکلتا ہے، احمد کی الف ہٹاؤ تو حمد نکلتا ہے، قرآن کی الحمد کی الف لام ہٹاؤ تو حمد نکلتا ہے۔ اپنے نبی کے نام کو یوں قرآن سے جوڑ دیا میرے رب۔